اسلام تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دھول کا ڈورا۔ اور میاں صاحب فرماتے ہیں جے کدے قرب حقانی لوڑیں وہ ہیرو سنگ میرا دا، سرکار بغداد کا پتہ بن جائے۔ جے کدے قرب حقانی لوڑیں وہ ہیرو سنگ میرا دا، یہ شیراں اتے شرف رکھیں دا کتا پیر میرا دا۔ بہاولہ زکریا ملتانی کہتے ہیں بدل دارم ولائے تو، بجاں دارم وفائے تو، فقیر تو گدائے تو، گدائے بے نوائے تو، بہاؤ الدین ملتانی کند ہر دم ثنا خوانی کہ تو محبوب سبحانی ہو، مخزی الدین جیلانی سگے درگاہ میرا شو۔ بہاولہ ذکر ملتانی سگے درگاہ میرا شو، چخواہی قرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے تو غوث پاک کا کتا بن جا کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ کتا ہونا اور چیز ہے، کسی کا کتا ہونا یہ اور چیز ہے۔ تو عقیدے کا فرق جو ہے وہ عمل میں فرق لاتا ہے، اسی لیے مذہبی پیشواؤں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق عقائد کا پورا سیٹ تیار ہونا چاہیے، ان کو پتہ ہو کون سا جملہ بولنے سے کیا ہو جاتا ہے، یہ عمل اعتقادی ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ان سے کہی تو انہوں نے کہا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، انہوں نے کہا اس کو مار ڈالو یا اس کو جلا دو۔ یہ اس وقت کی بحثیں جب یہ مسئلہ طے نہیں ہوا تھا، بعد میں تو انہوں نے کہا ابنوا بنیان فالقوہ فی الجحیم، یہ طے ہو گیا۔ اچھا اب یہ جملہ ایسا لگتا ہے پوری قوم نے یہ بات مل کے کہی۔ آپ اگر دھیان کریں تو میں ایک مقصد کی بات کروں، تھوڑی دیر کے بعد قوم سست ہو جاتی ہے، سمجھتے جتنی باتیں سننے کی تھی ہم نے سن لی بس ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ سفر خاصا لمبا ہے کہ یہ جاگ کے سارا سفر کرنا، یہ سفر ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آدمی ڈھیلا پڑ جائے، سارا سفر تازہ دم ہو کے کرنا پڑتا ہے۔ جس وقت قرآن نے کہا ان سب نے کہا، حالانکہ سب نے تو یہ کہا نہیں تھا، یہ کیوں کہا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے ایک دعوت فکر ہے۔ رب نے کہا کہ اگر ان کو اس سے اختلاف تھا بولے کیوں نہیں؟ اسی لیے ہمارے اصول فقہ کے اندر جو اسلامک لا کا جورسپروڈنس ہے، اگر آپ میں کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کنسنسس آف کمپیٹنٹ مسلم اسکالرز آف دا ایج، کسی وقت کے جو باصلاحیت علماء کرام جن کا عقیدہ اور عمل دونوں صحیح ہوں اور مسلمان ان پر اعتماد کرتے ہوں، سب کسی بات پر اکٹھے ہو جائیں، اس کا نام ہے اجماع۔ تو اجماع کی کتنی قسمیں کا ایک اجماع نصی بول کے کہہ دیں جو آپ نے کہا ہم سب اس پر متفق ہیں، ایک کا نام ہے اجماع سکوتی، آپ نے بات کی ہے میں چپ رہا ہوں۔ اب اگر وہ نیکی کا کوئی کام ہے تو میں قیامت کے میدان میں نیکی میں پارٹنر ہوں، مجھے جزا ملے گی۔ اگر وہ کوئی بدی کا کام تھا نا تو بدی کے کام میں شریک ہوں، کیوں؟ اس اجماع میں خاموشی کے ذریعے سے میں نے اس کی تائید کی ہے۔ اس جگہ اسی مسئلے کی تائید ہے، رب کہتا ہے یہ فیصلہ تو چند آدمی نے کیا تھا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو آگ میں ڈال دو، لیکن پوری قوم کو چالان کیوں کیا ہے؟ کا پوری قوم کو چالان اس لیے کیا کہ ایک بھی نہیں بولا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ ایسا کیوں کرتے ہو۔ سورہ یاسین میں نہیں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور ہماری قوم کے لوگوں رسولوں کی پیروی کرو۔ اور شہر کے دوسرے حصے سے آیا، بولا کہ نہیں بولا؟ جس کو اختلاف تھا وہ بولا نا، اس کی قیمت کتنی بنی؟ یہ جو چپ رہے نا، خاموشی کے ذریعے سے انہوں نے اس برائی کی تائید کر ڈالی۔ پتہ ہے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس وقت جتنی بدیاں ہو رہی ہیں ان کو میں بھی آپ بھی خاموش ہو کے دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کو کنڈیم نہیں کرتے، تو اس اجماع سکوتی میں ہم بھی شریک ہیں۔
جس طرح مجرموں کو سزا ملے گی اسی طرح ہمیں بھی ملے گی. ایک کی بیٹی چلی گئی ہے, اس کی تو عزت اتر گئی, بجائے اس کو آزردگی ہونے کے وہ خوشی مناتا ہے. تو اس آدمی کے ضمیر کو جس کو انسانیت کا پاس نہیں ہے. ہندو سکھ کی بیٹی کی بھی عزت کا لوٹنا اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا. سرکار کی بارگاہ میں قیدی پیش ہوئی, آدم طائی کی لڑکی پیش ہوئی, اس کے حجابات پوری طرح محفوظ نہیں تھے, سرکار نے چادر اس کے سامنے صحابہ نے عرض کہ یا رسول یہ کافر کی بیٹی ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے. فرمایا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے لیکن بیٹی تو ہے. واہ, اس اسلام کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے کہ ابھی مسلمانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں, دشمن کو شکست ہو گئی ہے, دشمنوں کی بیٹی گرفتار ہوئی ہے. تو سرکار فرماتے ہیں اس کے پردے اور حجاب میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اس کو حجاب پوری طرح مہیا کرنا چاہیے. اور بعد میں وہ مسلمان ہوئی, آدم طائی کی لڑکی ہے, انہوں نے کہا کہ میں آگے آگے چل رہی تھی, پیچھے پیچھے صحابہ تھے, تو انہوں نے کہا بہن تمہارا بدن جو ہے پوری طرح محفوظ نہیں ہے, ہم آگے آگے چلتے تو پیچھے پیچھے چل. ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی لوٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس اسلام کو کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد مذہب ہے؟ اس جیسا امین مذہب بتاؤ کون سا ہے؟ ابھی کل کی بات ہے, عراق کے قیدیوں پر کتے تو انہیں چھوڑے, لیکن بدر کی جنگ میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی ذات 970 کا 313 کے ساتھ لڑنا, یہ کیا لڑنا ہے؟ کوئی عقل انسانی اس کی حمایت کرے گی کہ وہ جو 313 تھے وہ اپنی آزاد سوچ کے ساتھ ٹکرا گئے ان کے ساتھ, لیکن جنہوں نے سرکار کے چہرہ زیبا کو دیکھ لیا تھا کہتے اٹھا سا کیا پردہ اسراج سے, لڑا دے ممولے کو شہباز. تنکے اٹھ کے پہاڑوں سے ٹکرائے اور پہاڑوں کو پاش پاش کر کے چھوڑ دیا. اب موقع تھا نا کہ اپنے غیظ و غضب کو اتارتے. جب 70 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے, ان کے ساتھ کتے چھوڑتے, پھر سمجھا جاتا یہ دہشت گرد. دہشت گرد تو وہ ہیں جنہوں نے ہتھیار ڈالنے والوں کو مارا ہے, قیدی بننے والوں پر کتے چھوڑے ہیں. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام فرمایا کہ یہ لاشیں اٹھا کر کے نا کلیب بدر میں پھینکو. بدر شریف میں جو اگر آپ گئے ہیں وہاں تو جو فلنگ سٹیشن ہے نا, پیٹرول سٹیشن, اس کے سامنے کا جو ایریا ہے جدھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مزارات کی وہ 4 دیواری ہے, کل 14 صحابہ شہید ہوئے تھے. 8 جو تھے وہ انصار تھے اور 6 مہاجرین تھے. یعنی انصار نے اپنی وفا کا جو علم تھا وہ گرنے نہیں دیا. ان کا موت بھی اگر آئی تو زیادہ تعداد میں قبول کریں گے تاکہ ہمارے رسم وفا داغدار نہ ہو. مزہ آیا نا عہد و پیمان کرنے کا. سرکار بھائی یہ لاشیں اٹھاؤ کلیب بدر میں پھینکو. کہ یہ کیوں؟ کہا یہ ان کی لاشیں پڑی ہیں تو یہ بھیڑیے, کتے, لومڑ, گیدڑ, جنگل کے جانور ان کی لاشیں پامال کریں گے, ان کے گوشت ادھیڑ کے کھائیں گے. ان کا یا رسول اللہ کھائیں. انہوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا, اپنے ملکی آب و ہوا سے معلوم کیا, آپ کے خاندانی سہولتوں سے معلوم کیا, جس جگہ آپ پیدا ہوئے, گھٹنوں چلے, جس سرزمین نے آپ کے بچپن کی بہاریں دیکھیں, آپ کا اٹھتا ہوا شباب دیکھا, وہاں تجارتی منڈیوں میں آتا جاتا دیکھا, اس سرزمین سے آپ کو انہوں نے معلوم کیا ان کی لاشیں کتے نہ کھائیں تو کیا ہو. آپ نے نہیں, شرافت انسانی پھر ایک انسان. میں یہ نہیں چاہوں گا میرے دشمن بھی ہیں تو ان کی لاشیں پامال ہو. سرکار نے اپنے بندوبست سے ان کی لاشیں اٹھوا کے کلیب بدر میں لائی. اس دین کو کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد دین ہے. انصاف کے سارے تقاضے زخمی ہو رہی ہے جملہ بولتے وقت. جو 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے گھروں میں لائے ان کو. اب جناب صحابہ کرام آپ خود بھوکے رہتے, ان قیدیوں کو کھانا کھلاتے. بہت سارے قیدی بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. ان کا ہم اس لیے نہیں مسلمان ہوئے کہ ہم نے قرآن مجید اترتا دیکھا, نہیں, اس کی بعد میں ہمیں سمجھ آئی ہے ہم نے نبی پاک کے غلاموں کا جو عمل دیکھا ہے نا
ہم ان کے دشمن تھے، ان کے قیدی بنے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ مہمانوں والا سلوک کیا، قیدیوں والا سلوک نہیں کیا۔ لیکن آج انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی چتا تیار کر دی ہے، اور بولے تو چند بندے تھے لیکن باقی خاموش رہے۔ اب ہم اگر ایک دوسرے کی بدحالیوں پر خاموش رہیں تو یہ پھر انصاف نہ ہوگا، ہم برائی میں شریک ہوں گے۔ اس وقت کشمیر والوں پر، فرنٹیئر والوں پر برا وقت ہے، اگر ہم اس کے ساتھ عملاً شریک غم نہیں ہو سکتے تو کم از کم زبان سے، سوچ سے، روزانہ کی سرگرمیوں سے یہ باور کرائیں کہ ہم اس غم میں شریک ہیں۔ اگر اس میں خاموش تماشائی کی طرح چپ رہے تو یہ افتاد تو رب کی طرف سے گری ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے خوش یہ آدمی بھی ہے، یہ سمجھتا اچھا ہوا ہے، تو پھر یہ سزا کا مستوجب ہے۔ جس آدمی نے یہ سوچ رکھی ہے وہ سزا کا مستوجب ہے۔ اب انہوں نے قتل کا یا جلانے کا فیصلہ چند بندوں نے کیا، باقی خاموش رہے۔ رب کہتا ہے اگر خاموش رہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو آدمی تم میں سے کسی بدی کو دیکھے، چاہیے کہ اپنے قوت بازو سے اس بدی کو روکے۔ اگر قوت بازو اس کی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ روک سکے، زبان سے ضرور برا کہے۔ اگر اس کی ایسی صورتحال ہے کہ زبان سے بھی برا کہے تو قابل برداشت نہیں ہے، تو دل سے کم از کم ضرور برا سمجھے۔ اگر اس سے بھی نہیں چاہے جی ہمیں کیا، کہ یہ کافرانہ جملہ ہے، یہ مومن کا جملہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، کسی مسلمان کی عزت لوٹے یا کافر کی لوٹے، آپ کے چہرے پر خوشی کے اثار نہیں آنے چاہیے۔ آپ کے عمل سے، آپ کی سرگرمیوں سے پتہ چلے آپ اس معاملے سے ناراض ہیں۔ آگے قرآن مجید نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان رکھنے والی قوموں کی لیے نشانی، آگ سے اس کو بچا لیا۔ کہا یا نارو کونی بردم السلام، سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ نے تفسیر مدارک کے اندر لکھا ہے پورے روئے زمین پر کوئی آدمی اس تاریخ آگ سے کھانا نہیں پکا سکا۔ کیوں؟ آگ میں وہ حرارت نہیں رہی جو پکائے۔ کہ آج میرے دوست کو جلانے کے لیے انہوں نے کیا، آج پوری دنیا کے آگ کا مزاج ہی بدل دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے نبی کی طاقت خدا کے بعد عالمگیر طاقت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آگ کا جلن سار ہونا ایک نیچرل فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کہا نیچر بھی بدل سکتی ہے، اگر اللہ کے نبی اس معاملے میں انوالو ہو جائیں تو چیزوں کی نیچر بدل سکتی ہے۔ پتھر ہیں کبھی پانی پہ نہیں تیرے، لیکن ابو جیل کا بیٹا کہتا ہے اگر تو سچن کنتا صادقا، اگر آپ سن فاشر الی ذلک الحجر الذی کان علی شط آخر، وہ جو دریا کے پائر میں پتھر پڑا ہوا اس کو آپ اس اشارہ کریں، وہ تیر کے آئے تو پھر میں مان جاؤں گا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں ان کاموں کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے، پتھروں کو تیرانا تو نبیوں کی جاب نہیں ہے۔ ان کا نہیں، تو ہی نازاں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامن بھی ہے۔ حبیب خدا سے تو پھر مانگ پھر مانگ پھر مانگ۔ آپ نے اشارہ کیا، پتھر اپنی جگہ سے اکھڑا۔ پتھر کو پانی پر تیرنے کی عادت ہے، تیرتا وہ خود آیا، حضور کے قدموں سے آ کے لپٹ گیا۔ اس جگہ امام قسطلانی لکھتے ہیں سرکار کے قدموں سے کیوں لپٹا؟ انہوں نے کہا سرکار کے قدموں سے نہ لپٹتا تو وہ ابن ابو جیل کہتا کہ یہ اتفاق سے اکھڑا ہے، اتفاق سے تیرا ہے، سرکار کے قدموں پر اس لیے آ کے گرا کہ واضح کرے کہ او ابن ابو جیل، میں سرکار کی وجہ سے وہاں سے اکھڑا ہوں، سرکار کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا یکفی کا ہزا، اتنے سے گزارا چل جائے گا۔ پتھر تیر کیا ہے، یکفی کا، اس سے گزارا چل جائے گا۔ ان کا اگر آپ اس کو واپسی کو حکم ہے، سرکار نے واپسی کو حکم دیا، سرکار کو چھوڑ کے پھر پتھر چلتا چلا گیا، پانی بھی جا کے تیرا، جس جگہ سے آیا تھا وہاں جا کے فکس ہو گیا۔ درختوں کو دوڑنے کی عادت ہے۔ سرکار تو عالم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب المعجزہ کی حدیث آتی ہے کہ سرکار نے قضاء حاجت فرمانا چاہیے، اوٹ نہیں تھی، درختوں کو پکڑ کے اشارہ کیا، درخت دوڑتے ہوئے آئے اور سرکار تو علیہ السلام کے گرد گرد اوٹ کر لی۔
اب کہاں درخت اور کہاں دوڑنا. پہاڑوں کو ناچنے کی عادت ہے, بھیڑیوں کو باتیں کرنے کی عادت ہے, آگ کو جلانے کی عادت ہے, بچانے کی عادت نہیں. کہا آج میرا ابراہیم انوالو ہے اس لیے پوری روئے زمین پر آج کسی کو تو جلا نہیں سکتی. تو اللہ کی باتیں ہیں کہ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا, یہ جو تم نے بت پرستی شروع کی ہوئی ہے نا, یہ کہتے ہیں فیشن ہے جی, فیشن. اس وقت حجامتوں کا جو فیشن ہے, اگر آج سے 50 برس پہلے اس طرح کی داڑھی کسی کی رکھ لی جیسا کہ آپ خود پیسے لے کے رکھتا ہے, ایسا سر کی حجامت ہوتی تو وہ کیا کرتا, پرسنل لائبل کا کیس فائل کرتا, ہتک کا دعویٰ کرتا. اس کا ٹائٹل کیا ہوتا کہ انہوں نے مجھے الو کا پٹھا بنایا. آج سے 50 برس پہلے جو الو کا پٹھا تھا, آج وہ فیشن میں شامل ہونے کی وجہ جناب پیسے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس طرح کہ ہر نائی نہیں کر سکتا, یہ خاص نائی ہیں جو اس طرح کے ماڈل بنا سکتے ہیں. اب جناب اس سے فالتو پیسے لیتے ہیں. اب اس کا کوئی نفع نہیں, صرف یہ فیشن لگے میں فلاں جماعت کی طرح. رب کہتا ہے یہ بت پرستی جو ہے تمہیں بھی پتہ یہ الو کے پٹھوں کا کام ہے, یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے. لیکن تمہاری برادری, خاندان, قبیلہ, پولیٹیکل پارٹیز وہ کرتی ہیں تو سمجھتے ہوئے اس جماعت میں نتھی رہنے کے لیے میں بھی وہ فیشن کروں تاکہ میرا ویٹ بنا رہے. اب اس ترازو پر آپ اپنی برادریزم کو, پروونشلزم کو, ہزارہ معاملات میں بدعقیدہ لوگوں کی دوستی میں کر جاتے, یہ برادری ہے جی. مسجدوں کے جھگڑوں میں ہزار برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے, ہماری برادری ہے جی. اس سے دوستی قائم رہے گی. قرآن کہتا ہے اس سے پہلے بھی اس طرح کے بے ایمان گزرے ہیں کہ جنہوں نے حق و صداقت کو پرکھنے کی بجائے فیشن کے نام سے اور اپنے دوستوں کی جمعیت کو بنانے کے احترام کی خاطر انہوں نے حقیقت کو ٹھوکریں ماری. نتیجہ کیا نکلا, نقل اتارنی ہے کسی پاس ہونے والے کی اتارو, فیل ہونے والے کی نقل کیوں اتارتے ہو. صدیق اکبر نے فیشن کی پیروی کی کہ بازو بلند کر کے کہا ساری دنیا ایک طرف ہے, کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو. بلال حبشی کو عزت کسی یونیورسٹی کی وجہ سے ملی ہے. آئین نو سے لڑنا, طرز کوہن پہ اڑنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. بات خیر اسی کے قرآن مجید کا یہ لفظ خاص طور پر آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوٹیشن پروردگار نے بیان کیا ہے. یہ پروردگار راوی ہے اس جگہ. کالا کا جو قائل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام, یہاں سے رپورٹڈ سپیچ ہے. انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم, مودۃ مفعول لہو ہے, یعنی آپس میں دوستی کو قائم رکھنے کے لیے تم نے بت پرستی کی ہے. تمہیں بھی پتہ ہے یہ الو کے پٹھوں کا کام ہے, یہ انسانوں کا کام نہیں ہے. خدا سمجھ کے پوجنا اور پوجنا اس کو جو خود بنایا ہو ہے کوئی تک. جیسا بیٹے کو کہ باپ ہے یہ میرا, وہ جب تک تم نے یہ بنایا نہیں تھا تو اس وقت تک تمہارا خدا کون تھا. یہ تو اپنے بننے میں تمہارا محتاج ہے, جو اپنی ہستی میں تمہارا محتاج ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو تو کہ یہ بیٹا نہیں پیدا, یہ باپ پیدا ہو گیا. جس سے یہ جملہ انتہائی بے وقوفانہ جملہ ہے, اسی طرح اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کو خدا سمجھ لینا بے وقوفانہ جملہ ہے. مگر کرتے کیوں وہ فیشن ہے. کوئی ایک دن میں مجھے کسی جگہ گیا, کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ نئے کپڑے آئے آپ کو دکھائیں آپ کے گھر کے لیے. میں نے کہا میرے تو گھر کے لیے کوئی ایسا نہیں, شرفا ہماری بیٹیاں مریدنیاں وہ جا کے خرید کے لے آتی ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں, وہ جو دیکھا تو جسے وہ ٹرائی اینگل ہوتا ہے نا جی, مساوی الاضلاع ہوتا ہے, وہ کوسی بنی ہوئی, اس نے دامن کا ایک کونے پر جا کے دامن ختم. میں نے کہا یہ کس مقصد کے لیے, یہ بیٹیاں پہنتی ہیں. انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا اس سے تو سارے حجابات جو ہیں وہ بہت بری طرح ننگے نظر آتے ہیں. یہ انہوں نے کہا آج کل فیشن ہے. اب اتنی بڑی برائی میں بیٹیاں اور بہنیں اور ہماری معزز خواتین مبتلا ہیں کہ جو انتہائی ذلیل قسم کا کام ہے. مگر کہ مودۃ بینکم, یہ رواج آپس میں ہمارا فیشن قائم رہے کہ سارے اسی طرح کے ہیں, یہ ایڈوانس ہو گئے. اسلام نے اسی لیے فیشن کو
نفرت پر مبنی تسلیم کیا ہے. فیشن کی بنیاد کو خدا پرستی نہیں ہے. اکثر بیشتر لباسوں میں فیشن جو ہوتا ہے اس کی بنیاد نفرت ہے. مثلا امیر بڑے بڑے کھلے کھلے پانچوں والی شلوار پہننے لگ جاتا ہے تو غریب بیچارہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے, وہ بھی بڑے بڑے کھلے پانچوں والی شلوار بنا. جب دیکھتا ہے کہ بڑے بڑے غریب لوگوں کی شلواریں بھی اسی سے کھلے پانچوں والی ہیں, وہ فوراً تنگ کروا لیتا ہے. وہ بیچارہ غریب بھی کاٹ کوٹ کے نا وہ بھی تنگ کرا لے. لیکن دوسرے دن پھر وہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں, دوسرے دن پھر وہ کھلا کر لیتا ہے. اب غریب بیچارہ تنگ پانچوں کو تو کھلا نہیں کر سکتا, اس کو پھر نئے سیزن کا انتظار کرنا پڑتا. اس وقت وہ چلتا ہے کڑتا ہے, پر اس نے کبھی کھلے کبھی تنگ, کبھی کھلے کبھی تنگ, کیونکہ یہ غریب سے اس کو نفرت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کل بھی میں کوئی کھانا کھا رہا تھا تو میں نے کچھ کھانا چھوڑا تو وہ ساتھی کہنے لگے شیروں کی ماری ہوئی گیدڑ کھاتے رہتے. میں نے کہا یہ جملہ غلط ہے, اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا. اس لیے کہ شیر جو کھا کے چھوڑتا ہے وہ دوسرے درندے کھاتے ہیں, لیکن میں جس نبی کی اولاد میں سے ہوں, کہا بلال حبشی جس رکابی میں لگا کے کھاتا ہوں اسی میں تو لگا. ابو ہریرہ جس سالن سے میں روٹی کھاتا ہوں اسی سالن سے تو روٹی کھاتا, اکٹھے کھاتے ہیں. ابو ہریرہ تو یہ دودھ سب کو پلا, سب پی چکے سرکار, اب مجھے پلا. اس کی بنیاد نفرت پر ہے. یہ جملہ آئندہ تم نے اسلام میں کبھی استعمال نہیں کرنا کہ شیروں کی ماری ہوئی گیدڑ کھاتے. نہ میں شیر ہوں نہ یہ گیدڑ ہیں, یہ میرے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, میں اور یہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے کیونکہ میرے نبی کی تعلیم ہے. غریبوں کے ساتھ نفرت یہ بنیاد ہے فیشن کی. اس سے باز آؤ مسلمانوں, اس سے ہزارہ لوگوں کے کپڑے تباہ ہو رہے ہیں, ہزارہ لوگوں کے پیسے تباہ ہو رہے ہیں. اور کیا نکل رہا ہے؟ کچھ نہیں نکل رہا. مودتم بینکم, کہا تم نے بت پرستی جیسا گھٹیا کام صرف آپس میں دوستی کی بنیاد پر کیا. کچھ سمجھ میں آئی ہے یہ بات کہ اس وقت ہمارے حالات پر اس کا کتنا دباؤ ہے اس جملے کا. یہ امید کروں کہ اس کے بعد ہماری سوسائٹی اپنے اطوار اور اپنے اوضاع کو بدلے گی, حق اور باطل کی تمیز کی بنیاد پر کسی چیز کو اپریشیٹ کرے گی, ایکسیپٹ کرے گی یا ریجیکٹ کرے گی. اس پر نہیں کرے گی جو فلاں برادری جناب گھوڑے کو گدھا کہہ رہی ہے, میں اس برادری کا آدمی ہوں تو اگر میں یہ نہ کہوں تو ہماری دوستی قائم نہیں رہتی. قرآن کہتا ہے کہ تم نے اس لیے بت پرستی اختیار کی, تمہیں پتہ ہے لگ گیا ہے کہ یہ جھوٹا کام ہے, لیکن تم چھوڑو تو ان کا ویٹ کم ہوتا ہے, وہ ناراض ہوتے ہیں. ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم نے خدا کی ناراضگی قبول کر لیا لیکن برادری کی ناراضگی قبول نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں, اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری دوستی کسی کام کی نہیں ہے. دوستی تو وہ جو قیامت کے میدان میں قائم ہے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. قیامت کے میدان میں ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. اگر قیامت میں دوستی قائم رہے گی تو اللہ والوں کی رہے گی. پیر اور مرید کی اگر عقیدہ ان کا صحیح ہے, استاد اور شاگرد کی اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے. آج استاد اور شاگرد کے درمیان تعلقات خوشگوار نظر نہیں آتے, لیکن یہ بھی ضعیف الاعتقادی کی علامت ہے. دیکھا شاگرد بے وفا ہوتے ہیں, اس بات سے باز آؤ. وہ لوگ جس کے پیچھے نماز پڑھتے اس کو استاد نہیں سمجھتے, حالانکہ خدا کی معاملے میں جس آدمی کو اپنا امام بن کے پیچھے اس کے کھڑا ہوئے اس کو استاد نہ سمجھنا. جناب حیدر کرار کو جس وقت خارجیوں نے بھڑکایا کہ آپ صدیق اکبر کے خلاف یہ الغار بولے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. ان کا میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ چکا ہوں, میں ان کو کہہ چکا ہوں پیچھے اس امام صاحب کے جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں اسی کے ساتھ میں بغاوت کروں, پھر نہ استاد کے معنی کو میں سمجھاؤں نہ شاگرد کے معنی کو سمجھاؤں. اور ہزارہ باتیں آپ کے پاس تھیں لیکن مین پوائنٹ آپ نے یہ پیش کیا. آج مسلمان اس بات کا کوئی پاس نہیں کرتے. آپ فرمایا کہ قیامت کے میدان میں جب تمہارے تعلقات ٹوٹیں گے تو پھر اس تاریخ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آگے قرآن مجید بتایا فآمن لہ لوط, ان پر ایمان لائے حضرت لوط علیہ السلام. کب؟ جس وقت کے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں پر بیٹھ چکے. غور کریں گے اس بات پر, کیف اور بات.
ہے سکا بھتیجا یا بھانجا. آپ سمجھتے ہیں شاید ابتدائی حالات تھے نہیں، اس وقت آپ کی 70 برس عمر تھی. امام نصفی رحمۃ اللہ مدارک کے اندر لکھا ہے کہ 70 برس عمر تھی، اسی لیے آپ کو بھی اولاد کی عمر سے آگے گیا ہوا مانتے تھے. آپ کی اہلیہ محترمہ جو آپ کے چچا کی بیٹی تھی مائی سارا، وہ بھی اسی عمر کی تھی، آپ کی ہم عمر تھی، وہ بھی اولاد کی عمر سے آگے نکل گئی تھی. اس منزل تک پہنچنے تک حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نبی نہیں مانا تھا. سمجھ آئی میری بات؟ دعوی نبوت کیے ہوئے برسوں بیت گئے تھے، زمانہ گزر گیا تھا. جس کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج پہنانا تھا وہ آدمی اس انتظار میں ہے. اب سمجھ آئے گی بات کہ نہیں سمجھ میں آئے گی؟ خدیجۃ الکبریٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ غار حرا والی رات کو بطور حوالے کے استعمال کرنے کے بعد کہیں کہ میں نے تو آپ کو نبی جان کے ہی آپ کے ساتھ نکاح کیا تھا. جو اطلاعات مجھے مل چکی تھی کہ آپ کے سامنے درخت سجدے کرتے ہیں اور پتھر آپ کے سامنے سجدوں میں گرتے ہیں. حاضان لا یسجدان، ترمذی کا حدیث ہے، حاضان لا یسجدان الا لنبی، یہ پتھر اور درخت سوائے نبی کے اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتے. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی عاقل کا سجدہ کرنا رب کی بارگاہ میں یہ نصاب عبادت ہے، مگر رب کہتا ہے کہ سجدہ کرنا یہ حق میرا بنتا ہے، لیکن میں عاقلوں کا سجدہ اپنے لیے قبول کرتا ہوں، لا یاقل کا سجدہ اپنے نبی کو دیتا ہوں. فرشتے اس کے فرشتے بھی سجدہ، فرشتوں نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ کا پتھر بھی سجدہ کرتے. ترمذی کا حدیث ہے. سرکار کو تجارت کے لیے ساتھ لے کے تھے جناب ابو طالب، تو دوران سفر یہ بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھا تھا، تو اس نے کہا تھا ھذا خاتم النبیین، ھذا سید المرسلین، ھذا حبیب رب العالمین، یہ رب کا حبیب ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ رحمت اللہ عالمین ہے. تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ ما علمک، تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے کہ یہ؟ انہوں نے کہا جو فلاں گھاٹی سے تم گزر رہے تھے نا، اس وقت میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر آپ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور حاضان لا یسجدان الا للنبی. اور اس نے بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے اس نے بھی لفظ خاتم النبیین استعمال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتابوں میں یہ بات آئی ہوئی تھی، سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہوا تھا. ہاں جی. اور نوع مردانہ میں سب سے پہلے حضرت حیدر کرار نے جب کلمہ پڑھا ہوگا، یہ بات موضوع بحث بنی ہوگی. حضرت خدیجہ الکبریٰ تو حضور کے گھر رہتی تھی، حضرت حیدر کرار تو سرکار کی گود میں پلے تھے، لیکن جس وقت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا ہوگا یہ بات دیکھنے والی. کچھ نہیں لگتے رشتے میں، ننیال کی طرف سے کچھ نہیں لگتے، ددیال کی طرف سے کچھ نہیں لگتے، سسرال کی طرف سے کچھ نہیں لگتے، اور بچپنے کے ساتھی ہیں. مرزا جی کے جتنے بچپنے کے ساتھی تھے نا، مرزا جی جب سامنے آتے تو آنکھ میں لا لیتے نا، جو ایک آنکھ ان کی بند رہتی تھی نا، غالباً وہ بھی اسی شرم سے بند رہتی تھی کہ وہ جو بچپنے کے دوست تھے وہ اتنے شرمناک قسم کے واقعات کے گواہ تھے کہ اگر مرزا جی ان کے سامنے آنکھ کھول کے دیکھتے تو وہ ساری تصویریں ان کی آنکھوں میں جھلکتی نظر آتی. تو بچپنے کے ساتھیوں میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا آج کلمہ پڑھنا، جبکہ عمر شریف 70 برس ہو چکی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھتیجا ہو کے یا بھانجا ہو کے پاس رہ کے 70 برس کی عمر تک انتظار کرے، واہ صدیق اکبر تیرے ایمان پر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جو سفر شام پر سرکار صدیق اکبر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ آسمان سے چاند گرا، ان کی گود میں آ لگا. بحیرہ راہب سے پوچھنے چلے گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا تعبیر بتانے کی شرط یہ ہے کہ تم بتاؤ گے نہیں کسی کو جب تک یہ ظہور پذیر رہتے. انہوں نے کہا وعدہ کرتا نہیں بتاتا. انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ جس نبی آخر الزمان کا ذکر ہماری کتابوں میں آتا ہے اس کے ظہور کا وقت ہے، اور اس پر تو ایمان لائے گا، اور کبھی وہ کسی جگہ لیٹے گا، سوئے گا، اور تیرے زانوں پر اس کا سر ہوگا. یہ تعبیر. اب جب یہ بات کہی تو انہیں چھپا کے رکھی. سرکار دو عالم السلام کو جب حکم ہوا کہ تو لوگوں کو دعوت دے،
کہا مولا کریم بیوی نے تو میرا کلمہ پڑھا، میری بیوی ہے، علی نے میرا کلمہ پڑھا، میرے گھر میں رہتا ہے، میرے ساتھ پلا ہے، میرے ساتھ لیٹتا تھا، مجھے اچھی طرح دیکھا ہے، اور میں کسی کو کہوں گا تو وہ سارے قریشی ہیں، وہ سردار ہیں، میں غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، اس وقت میں اگرچہ میرے باپ دادی چیز گزرے ہیں سرزمین میں، لیکن اس وقت میری مالی حال یہ ہے کہ میں کسی کے پاس تھوڑی دیر ملازم رہا ہوں، اس کے پاس اسے لکھا ہوا ہے کہ آبادی سے باہر نکل کے جو پہلا آدمی مل جائے اس کے بعد آبادی سے باہر نکلے، اب تقدیر آ مسکرائی، حضرت صدیق اکبر آ لگے سرکار کے جام میں، سرکار دوارا بڑی جستجو کی نظروں سے دیکھتے ہیں، سرکار بھائی یار ابو بکر یار آج ایک بات تم سے کریں، کیا کریں جلدی کریں، انہوں نے کہا تم نے مجھے زندگی میں کبھی جھوٹ بات کہتے نہیں دیکھا نا، انہوں نے کہا جانے دیں اور بات سیدھی بات کریں، کیا کہنا، میں آپ جیسا سچا تو پھر کسی کو مانتا ہی نہیں، بس آپ کو کیوں سچا مانتا، جلدی بات کریں، کیا بات کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ میری بات کو ٹھکراؤ گے نہیں، ان کا آپ کی بات میں ٹھکراؤں، جلدی کریں بات کریں، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، ان کا پڑھائیں کلمہ، دنیا کے ہر انسان نے آپ سے ثبوت مانگا ہے، سرکار والا صدیق اکبر نے مجھ سے کبھی ثبوت نہیں مانگا، یہ بھی ایک ثبوت ہے نا، آگ میں دیکھا جلا نہیں ہے تو پھر کلمہ پڑھا ہے، لیکن صدیق اکبر کے ایمان پر قربان ہو کہ نہیں، کلمہ پڑھائیں، جس وجہ سے جس طریقے سے آپ کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے وہ مجھے بتلائیں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں، ان کا یوں کلمہ پڑھوں، اس وقت کہتے ہیں اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتا کہ تیرے نبی کی نبوت کی تیرے پاس کیا دلیل ہے، میں کیا بتاؤں، کوئی ثبوت ایسا مہیا کر دے، کلمہ پڑھ لیا میں نے، مجھے دلیل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی مجھ سے کل پوچھے تو میں کیا کہوں، اس سرکار دو عالم صاحب کی وہ رگے نبوت پڑھ کی، آپ فرمایا او صدیق مجھ سے ثبوت مانگتے ہو، میری نبوت کا ثبوت کیا ہے، میری نبوت کا ثبوت تیرا وہ خواب ہے جو سفر شام پر جا کے اب کہ لوط علیہ السلام 70 برس کی عمر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اور صدیق اکبر کو بعد پوچھے بغیر ہی کلمہ پڑھ لیں، سمجھ میں آئی یہ بات، اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اب اللہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں، مجھے امید ہے میرا پروردگار میری مدد فرمائے، اب گھنٹے سے کوئی زیادہ ہی ٹائم ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، اب قاری صاحب کی ایک چھوٹی سی نعت 2-3 منٹ کی میاں صاحب کا کلام بول کے سنیں، کیونکہ میاں صاحب کے کلام میں ایسی چاشنی ہے کہ جس مجلس میں وہ پڑھے اس میں ایک تازہ زندگی، یار ان دوستوں میں کلندر نہیں بیچتے، اپنے مرید خرید لیں گے، ہم یہاں درس دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ سمجھے اپنے کلندر بیچنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے ہمارے ساتھ السلام علیک یا حبیب اللہ، جوں کر خواجہ حافظ صاحب لکھیا وچ دیوانے، ایک بلبل میں روندی ڈیٹھی پھڑیا پھول دہانے، میں پوچھیا کیوں روویں بی بی جی، میں پوچھیا کیوں روویں بی بی، یار تیرا رل ملے درد فراق رہا پھر کیوں کر جس سجن گل ملے میں پوچھیا کیوں روویں بی بی جی، میں پوچھیا کیوں روویں بی بی، یار تیرا رل ملے درد فراق
رہا پھر کیوں کر جس سجن گل ملے آ بلبل بولی حافظ صاحبی بلبل بولی حافظ صاحب کی گل پوچھے مینوں اس روون دی حال حقیقت ہے کچھ معلوم تینوں محبوباں دے جلوے اگے محبوباں دے جلوے اگے اساں غلامی چائی روون پٹن کر ہمیشہ اس سانو فرمائی عشق جنا دے دل سمانا عشق جنا دے دل سمانا روون کام انہاں دا ہاں عشق جنا دے دل سمانا روون کام انہاں ملدے روندے وچھڑے روند ملدے روندے وچھڑے روندے روندے ٹردیاں راہاں وصل فراق نہیں چت آن ہاں وصل فراق نہیں چت آن کامل عشق سنگارے محبوباں دا راضی نامہ لوڑن صدا بیچارے آل نبی اولاد علی دی آل نبی اولاد علی دی وا سید جیلانی آل نبی اولاد علی دی وا سید جیلانی دستگیری انہاں دا دادا دستگیری انہاں دا دادا کون انہاں دا ثانی ہاں دستگیری انہاں دا دادا کون انہاں دا ثانی چورانوں تساں قطب بنایا جی چورانوں تساں قطب بنایا میں بھی چوری چہکا جس در جاواں تکے کھاواں ایک تیرا در تکا میں کھوٹا کھریاں دے لڑ لگا میں بھی کھریاں دے لڑ لگا میں بھی کھوٹا آپ جہانوں شالا کھوٹی میرے نو کجن دائم شرم انانو مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحم پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ راحت پہ یا الہی
عظیم پائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر کسی دوست نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہو
یا دیگر کو اوراد و وظائف کے کلمات سے طیبہ پڑھے ہوں تو اس سال ثواب جی 11 مرتبہ سورۃ یاسین شریف ماشاء اللہ 3 مرتبہ سورۃ یاسین 5 پارے آپ کے لیے 5 دفعہ سورۃ یاسین 5 مرتبہ سورۃ حضور یاسین 5 پارے 5 پارے حضور 5 پارے اللہ آپ کو سورۃ مزمل 10 مرتبہ دفعہ سورۃ یاسین 5 پارے دفعہ سورۃ یاسین 1 مرتبہ سورۃ یاسین اللہ آپ کو جزائے 11 مرتبہ سورۃ کتنی مرتبہ 10 مرتبہ ماشاء اللہ ہمارے ایک قرآن جی ماشاء اللہ ہمارے پنڈی والے ساتھی جو دارالعلوم قادری جیلانی ان کی طرف سے 2 ختم قرآن جی دی وہ پیش کرتے جی جی انشاءاللہ ذاکر حسین صاحب کے والد فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی سارے 7 پارے سورۃ یاسین کے 7 مرتبہ اللہ ایک بار اللہ آپ کو سارے ساتھی خواہ کل سے بھی پڑھا کرو لیکن پورا مہینہ کچھ نہ کچھ پڑھا کرو ہر آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ 1 مرتبہ کل شریف پڑھی جائے تو قرآن مجید کے تیسرے حصے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے اگر 3 مرتبہ پڑھی جائے پورے قرآن کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے تو اس بہانے سے پورے مہینے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ بے خالی ہاتھ مجھے نہیں جانا مجھے کچھ کی محنت کرنا ہے تو اس بہانے سے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں گے اور اللہ اللہ کرنا خدا سے تعلق پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ ہے اللہ کریم ان کے بارے میں کہتا ہے کہ اے فرشتوں تم نے ان کو کیا کرتے دیکھا ہے کہا مولا کریم فَإِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَكَ وَيُسَبِّحُونَكَ وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ مولا کریم وہ تیری تسبیح کر رہے تھے تیری تکبیریں پڑھ رہے تھے تیری بڑائی بیان کر رہے تھے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اس وقت پروردگار بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے فَإِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ کہ ملائکہ کا ایک مستقل ڈپارٹمنٹ ہے جو زمین پر آتے ہیں اور صرف اہل ذکر کی تلاش کرتے ہیں تو فَإِذَا وَجَدُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جس کسی اہل ذکر کو پا لے تو پھر اس باقی فرشتوں کو کہتے ہیں تَنَادُوا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ وہ سارے آ جاؤ وہ جو تمہارا مقصد یہاں پورا ہو رہا ہے جو مذاکرین کی بحث ہے یہ اس کے خاتمے کا آگے جملہ جو میں پڑھ چکا ہوں اس وقت پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ انی اشہدکم انی غفرت لکم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں